روزے کے حوالے سے کل جو بات ہوئی کہ روزہ ہر مسلمان بالغ، عاقل، صحیح اور مقیم پر فرض ہے، اور اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کے، اس کے حوالے سے ایک حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک دفعہ مجھے جہنم کے قریب سے لے جایا گیا، سیدنا جبریل علیہ السلام پاس تھے، تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، کچھ لوگ تھے جن کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، اور ان کی یہ جو بانچیں ہیں نا، ان کو چیرا ہوا تھا اور اس کے اندر سے خون بہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمانے لگے ہؤلاء یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی افطاری کا وقت نہیں ہوتا تھا اس سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ تو علماء کرام اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑا سا روزہ پہلے کھول لیتے ہیں، وہ لوگ ان کا کیا حال ہوگا جو مکمل روزہ ہی نہیں رکھتے۔ تو روزہ رکھنا فرض اور ضروری ہے، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، باقی ساری نیکیاں اسی پر کھڑی ہوئی ہیں۔ آج میں تقریباً 8 سے 9 ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے روزے کی رخصت دی ہے۔ کیوں؟ اسلام نے کبھی بھی کسی بھی مسلمان پر ایسی کوئی نیکی فرض نہیں کی جو وہ کر نہ سکتا ہو، جو وہ کر سکتا ہے اسی کا اس کو حکم دیا۔ اصول کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب کبھی بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے نہیں کر سکتے، ایسے کر لو۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو رخصت دی ہے اس میں سے سب سے پہلا شخص ہے مریض، کہ جب بھی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کو اللہ رب العالمین نے روزے کی رخصت دی ہے کہ بھئی آپ اس وقت اس حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور مریض کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک مریض جو عارضی مریض ہے، سر میں درد ہو گیا، بہت شدید درد ہے، دانت میں درد ہو گیا، بخار ہے، پیٹ میں درد ہو گیا، یہ عارضی مریض ہے، 2 دن 4 دن کا مریض ہے، اس کے بعد صحیح ہو جائے گا۔ دوسرا جو مریض ہے وہ مریض وہ ہوتا ہے جس کو ہمارے معاشرے میں دائمی مرض کہا جاتا ہے، یعنی کسی کو کینسر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھے، اور جتنے مسلمان اس بیماری سے لڑ رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفا یاب فرمائے۔ تو کچھ اس طرح کے مرض ہوتے ہیں جو لگ جاتے ہیں اور لمبا عرصہ، لمبی ڈیوریشن چلتے رہتے ہیں، کئی سالوں تک چلتے رہتے ہیں۔ تو اس میں اب یہ 2 قسم کے مریض ہیں۔ پہلا جو مریض ہے، جو عارضی مریض ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت 185 میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ، جو مریض ہے یا مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ دے، اس کو رخصت ہے، فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ آنے والے اگلے دنوں میں جب وہ صحیح ہو جائے تب وہ اپنا روزہ رکھ لے۔ جتنے روزے میری بیماری کی وجہ سے رہ جائیں وہ روزے میں بعد میں رکھ لوں۔ دوسرا جو مریض دائمی مریض ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس کی تفسیر میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، جسم میں جان نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لا يستطيعان ان يصوما، طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، تو وہ اس دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ یہ جو اثر ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کی تفسیر میں اور اس کی شرح کرتے ہوئے بہت سے علماء کرام نے اور محدثین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس میں وہ مریض بھی آئے گا جس کا مرض جو ہے لا یرجى برؤہ، جس کا صحیح ہونا ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا، جس طرح کہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مغنی میں جلد نمبر 4 صفحہ 396 پر یہ بات لکھی ہے والمریض الذی لا یرجى برؤہ یفطر ویطعم لکل یوم مسکینا۔ تو مریض کی 2 قسمیں یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رخصت ہے، لیکن مریض بعد میں روزہ رکھے گا۔ اور یہ جو مریض ہے جو روزہ رکھ ہی نہیں پاتا، یہ کیا کرے گا؟ یہ فدیہ دے گا، یہ اپنے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ فدیے کے حوالے سے میں انشاءاللہ آخر میں ذکر کرتا ہوں۔ دوسری جو رخصت ہے وہ ہے مسافر کے لیے، جیسے کہ اس آیت میں بھی ذکر ہو گیا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو بھی مسافر ہے، جتنی مسافت پر ہم نماز کو قصر کرتے ہیں اتنی ہی مسافت پر روزہ چھوڑنا ہمارے لیے جائز ہے۔ جائز اس لیے کہا کہ رکھنا بھی جائز ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے، لیکن جب کبھی سفر میں روزہ رکھنے سے مشقت آ رہی ہے، ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے جی اگر تو آپ کو سفر کرنا ہے فجر سے پہلے یا پہلے سے سفر میں ہے پھر تو آپ روزہ چھوڑیں گے، لیکن اگر آپ سحری کے وقت گھر میں ہیں تو پھر آپ روزہ رکھیں گے اور آپ درمیان میں نہیں چھوڑ سکتے۔ ایسا نہیں ہے، آپ سفر میں کسی بھی وقت روزہ کھول سکتے ہیں، رخصت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے تو عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھول دیا، حالانکہ تھوڑا سا وقت بچا تھا افطاری میں، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ یہ رخصت مسافر کے لیے موجود ہے۔ اور ایک دفعہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزر رہے تھے تو ایک آدمی سائڈ پہ کھڑا ہے، اس کے غلام اور اس آس پاس کے کچھ لوگ نا سایہ کر کے اس کے اوپر کھڑے، گرمیوں کے دن تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، تو کہا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سختی سے ڈانٹا اور فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، یہ ایسے سفر میں جس طرح اس کو مشقت ہے اور لوگ اس کی دیکھ بھال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ایسے روزہ رکھنا سفر کے اندر کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے، اس کو وہ روزہ کھول لیں۔ تو سفر کے اندر روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے، رکھنا بھی جائز ہے۔ اگر ہم رکھ سکتے ہیں، سفر آسان ہے، آرام دہ ہے، یہ قریب کا سفر ہے تو اس میں رکھا جا سکتا ہے، اور مشقت والا سفر ہے تو چھوڑ دیں۔ یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے دوسرے کے حوالے سے، یہ فیصلہ ہر بندہ اپنے حوالے سے خود کرے گا۔ مطلب میں کسی کو کہنا شروع کر دوں بھائی آپ نے روزہ نہیں رکھا، یہ تو آسان سا سفر تھا، بھائی اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو اس رخصت کو قائم رکھیں۔ اگلا شخص اس رخصت کو استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بڑا پسند آتا ہے۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ، بے شک اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے جب وہ رخصت دے تو اس کی رخصت کو قبول کیا جائے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں جی میں سفر میں ہوں پوری نماز پڑھ لوں، بھائی پڑھ لو، کوئی مسئلہ تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ بھائی جب 2 پڑھ کے آپ کو 4 کا ثواب مل رہا ہے تو کیوں آپ 4 پڑھ کے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے آسانی چاہتے ہیں، بندہ ہی اپنے اوپر مشکل کر رہا ہوتا ہے۔ تیسری جو رخصت ہے اور چوتھی جو رخصت ہے وہ ہے جب خواتین حاملہ ہو جائیں یا دودھ پلا رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بلکہ جامع ترمذی کی جو روایت ہے 715 نمبر، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کچھ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں ان اللہ تعالیٰ وضع عن المسافر الصوم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزے کو معاف کر دیا ہے، یعنی وقتی طور پر، وشطر الصلاۃ، اور آدھی نماز معاف کر دی ہے، وعن الحامل والمرضع، اور حاملہ خاتون سے اور دودھ پلانے والی عورت سے۔ کیوں؟ وہ کھائے پیے گی نہیں تو بچے کو دودھ کیسے پلائے گی؟ تو اس کی صحت اور اس کی جو اس وقت حالت چل رہی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو رخصت دی ہے، اور یہ دونوں بھی فدیہ دیں گی۔ حاملہ خاتون بھی فدیہ دے گی، اس میں 3 قول ہے علماء کرام کے، ایک ہے کہ وہ فدیہ دے گی، دوسرا ہے کہ وہ قضائی دے گی، تیسرا کچھ کہتے ہیں جی فدیہ بھی دے قضائی بھی دے۔ تو اس میں سے صحیح بات کیا ہے کہ وہ فدیہ دے گی۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ تفسیر طبری کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل میں بہت سارے آثار ذکر کیے ہیں، جلد نمبر 4 صفحہ 19 پہ، اس میں تفسیر طبری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت کی تفسیر ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا خافت الحامل علی نفسها، جب حاملہ عورت کو ڈر ہو کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، والمرضع علی ولدها، اور دودھ پلانے والی کہ بچہ جو ہے بھوک سے تڑپے گا، فی رمضان میں یفطران، وہ دونوں روزہ چھوڑ دیں گی، ویطعمان مکان کل یوم مسکینا، اور روزانہ ایک روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائیں گی، ولا یقضیان صوما، اور روزے کی قضائی نہیں دے گی۔ اسے محدثین نے صحیح قرار دیا۔ اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت ذکر کرتے ہیں سعید رحمۃ اللہ علیہ سے اس الفاظ کے ساتھ کہ انت من الذین لا یطیقون الصیام، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو روزے کی طاقت نہیں رکھتی، اور انہوں نے فرمایا کہ علیک الجزاء، تو فدیہ دے دے اس کا، ولیس علیک القضاء، آپ پر قضائی نہیں ہے، آپ بعد میں روزہ نہیں رکھیں گی۔ 5واں جو شخص ہے وہ ہے بوڑھا شخص۔ اگر کوئی شخص بوڑھا ہو گیا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتا تو اس میں صحیح بخاری وغیرہ کی جو روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پڑھی ہے کہ یہ جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو اس میں بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت شامل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری میں 4505 نمبر روایت ہے۔ اسی طریقے سے بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا، لیکن
لیکن بچے کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ بچہ بالغ کب ہوتا ہے، یہ اس کے کافی ساری چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے۔ ایک دو نشانیاں بس دیکھ لیں، احترام ہو جائے یا زیر ناف بال آ جائیں تو، یا ہمارے معاشرے میں ایک عمر کی بھی عام طور پہ 11 12 13 سال کے آس پاس جو ہے نا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے بچے کو روزہ رکھوانا چاہیے کہ اس کی عادت بن جائے، لیکن فرض نہیں ہے اس پر، اس کا گناہ چھوڑنے کا تب ہوگا جب وہ بالغ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں کا گناہ نہیں لکھا جاتا، قلم اٹھا لیا گیا ہے، عن الصبی حتی یحتلم، بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں، صحیح مسلم میں 1136 نمبر روایت ہے کہ فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ، ہم روزہ رکھا کرتے تھے شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کا حکم دیا نا تو ہم وہ روزہ رکھتے تھے، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ، اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ہم روزہ رکھواتے تھے، اور وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، بچوں کو نا ہم ساتھ مسجد لے جاتے تاکہ جب ان کو بھوک لگے، اور پھر کیا کرتے، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْإِهْنِ، اور روئی کو اکٹھا کر کے اس کو جوڑ کے اس کی کبھی ہاتھ بنا دیے، کبھی کوئی چیز بنا دی، کبھی گاڑی، کبھی گھوڑا، کبھی کوئی اس طرح کی چیز، کھلونے بنا کے ہم بچوں کو دیتے تھے۔ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، جب وہ کھانے کے لیے روتے، بھوک ان کو تنگ کرتی تو کیا کرتے، أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، تو ہم اس کو افطار کے وقت تک وہ کھلونا دے دیتے، ان کو بہلا دیتے تاکہ ان کا ذہن جو ہے وہ کھیل کی طرف لگ جائے اور وہ روزے کو پورا کر لیں۔ تو بچے کو روزہ رکھوانا، اس کی ٹریننگ کروانا، اس کی پریکٹس کروانا، یہ بہت ضروری ہے تاکہ بعد میں آسانی ہو۔ اسی طریقے سے 8واں اور 9واں خواتین کے جب ایام چل رہے ہوں یا بچے کی ولادت ہو جائے، اس کے بعد یا ان دنوں کے اندر ان کو روزے کی رخصت ہے۔ حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ میں امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، كنا نحیض عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ہمارے ایام شروع ہوتے تو ہم روزے چھوڑ دیتے، فَيَأْمُرُونَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں حکم دیتے کہ بھئی اب بعد میں جب ہمارے ایام ختم ہو جاتے تو ہم روزہ رکھ لیتے۔ اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس میں امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے سوال کیا کہ یہ جو ایام میں خواتین ہوتی ہیں یہ روزہ چھوڑ دیں یا اس کو رکھیں؟ تو فرمانے لگی، کان یصیبنا ذالک، ہمارے ساتھ جب ایسا معاملہ ہوتا، فنؤمر بقضاء الصوم، ہمیں روزے کی قضائی کا حکم ہوتا تھا کہ بعد میں اس کو رکھیں، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، اور نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں، یعنی اس صورت میں ان کو نماز معاف ہے۔ یہ 9 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے، کچھ فدیہ دیں گے اور کچھ بعد میں قضائی دیں گے۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ آخری بات، فدیہ اللہ رب العالمین نے جب کوئی چیز فرض کی ہو ہم پہ اور ہم وہ نہ کر سکتے ہوں تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی نہ کوئی دوسری نیکی کروا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی دوسرا کام کروا لیتے ہیں۔ اگر حج میں ہم کوئی کام چھوڑ دیں اس کے عوض جو ہے وہ فدیہ دینا پڑتا ہے۔ نماز میں مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی چیز رہ جائے تو وہ اس کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، پھر سجدہ صاحب کر کے اس کو پورا کیا جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ دوسری نیکی ساتھ ملا دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر فدیہ، روزہ اگر کسی کا چھوٹ جائے کسی خاص وجہ سے جو میں نے ابھی ذکر کی، تو جن صورتوں میں فدیہ دینا ہے، جیسے مریض ہے جو دائمی مرض ہے، بوڑھا شخص یا بوڑھی عورت ہے، یا حاملہ خاتون ہے یا دودھ پلانے والی خاتون ہے، یہ سب جب فدیہ دیں گی تو فدیہ کیا ہوتا ہے، کس کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت میں نے ابھی 2-3 دفعہ پڑھی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، مسکین کو کھانا کھلانا۔ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے جی میں نے روزے رکھوانے، یہ لفظ غلط ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ روزے رکھوانے، کس کو رکھوانے بھائی؟ وہ جو اگلے کو رکھوا رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، اس نے اپنے روزے نہیں رکھنے، اس پر اپنے روزے فرض ہیں۔ تو روزے رکھوانے والی بات ہی یہ کہیں شریعت میں ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں ذکر نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ روزے رکھوانے ہیں، کھانا کھلانا ہے۔ فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں، فقد اطعم انس بعدما کبر عاما او عامین، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے نا تو آخر میں سال یا 2 سال تک کل یوم مسکینا خبزا ولحما وافطر، ان کو روٹی اور گوشت کھلایا کرتے تھے اور اپنا روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ جب وہ خود نہیں رکھ پاتے تھے تو وہ کسی مسکین کو، مسکین وہ ہوتا ہے، 2 قسمیں ہوتی ہیں عام طور پر، فقیر اور مسکین۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
یہ فقیر ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو کماتا ہے لیکن اس کی بنیادی ضرورتیں، گھر بچوں کا دودھ ہے، گھر کا راشن ہے، بچوں کی جو عام ضروریات ہے گھر کی، وہ پوری نہیں ہو پا رہی، اس سے آمدنی اس کی کم ہے، خرچہ زیادہ ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو مسکین یا اس سے نیچے کا کوئی بھی درجہ جو ہے وہ بندہ اس طرح کا ڈھونڈیں، اس کو کھانا کھلا دیں۔ وہ سحری افطاری بھی ہو سکتی ہے، کھانا کھلانا نا، وہ آپ کا روزہ نہیں رکھ رہا ہے، آپ نے جو کھانا دیا ہے وہ آپ کے روزے کے عوض ہے۔ وہ مسکین کھانا کھائے گا، آپ کا روزہ جو آپ پر فرض تھا نہیں رکھ پائے وہ ادا ہو جائے گا، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو کھانا کھلانا ہے، کھانے کی ایوریج اب دیکھ لیں قیمت کتنی بنتی ہے، 300-400 روپے عام طور پہ جو ہے وہ ایک دن میں اگر کسی کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، یا جس طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روٹین تھی، روٹی اور گوشت کھلا رہے ہیں تو وہ میرے خیال سے اتنے کی بنتی ہے۔ تو ایک روزے کے عوض ہم اتنا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔